السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 341، سورہ التوبہ مدنیہ، پارہ نمبر 10، آیت 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ براءت ہے، یعنی یہ اعلان براءت ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ورسولی اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف کے، تم نے عہد کر رکھا تھا، من المشرکین مشرکین سے۔ فسیحوا تم چلو پھرو، یعنی اے مشرکو زمین میں گھوم پھر لو، فی الارض زمین میں 4 اشہر مہینے،
وَعْلَمُوا اور جان لو انکم کہ بے شک تم غیر نہیں ہو معجز اللہ عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، وَأَنَّ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مخزی رسوا کرنے والا ہے الکافرین کافروں کو، وَأَذَانٌ اور اعلان ہے من اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ورسولی اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، انا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بریئن دست و بردار ہے من المشرکین مشرکین سے، ورسول اور اس کا رسول بھی، فَإِن پھر اگر تم توبہ کر لو، فہوا تو یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تم نے منہ پھیرے رکھا، فَعْلَمُوا تو جان لو انکم کہ بے شک تم غیر نہیں ہو معجز اللہ عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کافروا کفر کیا بعذاب علیم انتہائی دردناک عذاب کی، اللہ مگر الذین وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے من المشرکین مشرکین میں سے، ثم پھر لم ینقصوکم نہیں انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ شیئن ذرہ بھی، ولم یظاہروا اور نہ انہوں نے مدد کی علیکم تم پر تمہارے خلاف عہدن کسی کی، فاتموا سو تم پورا کرو الیہم ان کے ساتھ عہدہم ان کا عہد الی مدتہم ان کی مدت تک یعنی مدت مقررات تک، انا بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے المتقین متقیوں کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سورہ انفال کے بعد کی توبہ، بڑی عظیم الشان اور عظیم المرتبت یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نزول یہ سورت پوری کی پوری مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ حج کے دنوں میں اس وقت نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے، اور آپ کے پاس یہ ذکر کیا گیا کہ حسب عادت مشرک بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور پھر وہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور شرک بھی وہ کرنے والے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ شریک ہونے کو پسند نہ فرمایا، اور جناب صدیق کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کو مناسک حج ادا کر کے دکھائیں سکھلائیں، اور مشرکوں میں اعلان کر دیں مشرکوں کے لیے کہ اس سال کے بعد دوبارہ مشرکوں نے حج نہیں کرنا، ننگے ہو کر بیت اللہ کا حج نہیں کرنا۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، اور یہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ چونکہ سورہ توبہ اور سورۃ الانفال میں ذکر ہونے والے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کو ایک سورت کے حکم میں رکھا گیا، اور ان دونوں سورتوں کے بیچ میں مطلب سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور بسم اللہ باقاعدہ ہر سورت کی ایک آیت ہے، یہاں اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ چونکہ مشرکین سے قطع تعلقی تھی اور مسلمان نہ ہونے کی صورت میں ان کے قتل کا حکم تھا، اور اسی طرح اہل کتاب کے مسلمان نہ ہونے یا جزیہ نہ دینے کی صورت میں مسلسل لڑتے رہنے کا حکم، اور دیگر بہت ساری باتیں کہ چونکہ مشرکین سے اعلان برات کر دیا گیا اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، جبکہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی اور صحابہ نے نہیں لکھی،
تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور نہ ہی بسم اللہ کا اس سورت کے آغاز میں پڑھنا ہے، جبکہ باقی ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ بسم اللہ جہرن یا سرن دونوں طرح پڑھنا ہر سورت کے آغاز میں درست ہے۔ سورہ توبہ ان 7 لمبی سورتوں میں سے ہے جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند امام احمد میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، حدیث نمبر 24585، کہ جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں، سیکھ لیں، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے جو احکامات اور جو علوم بیان فرمائے ہیں، تو سورہ توبہ بھی ان 7 لمبی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اعلان کیا گیا کہ اس سورت کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مشرکین کے ساتھ تمام کیے گئے معاہدوں سے اعلان برات ہے، یعنی جتنے معاہدے ہوئے تھے ان تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور منسوخ کرنے کی وجوہات بھی تھی، وہ یہ کہ یہ مشرکین ان معاہدوں کو، عہد ناموں کو بار بار توڑ دیا کرتے، اور جو معاہدوں میں موجود شکیں اور شرائط ہوتی اسے پورا نہیں کیا کرتے تھے۔ خصوصاً جب پیارے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ اب مسلمان فنا ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے کسی بھی عہد کا کوئی لحاظ اور پاس نہ رکھا، اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے رہے، اور معاہدوں کے اندر موجود شرائط کو پامال کرتے رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے کہ جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں؟ اور مگر یہ کہ اللہ رب العالمین نے فوری طور پر حملے کا نہیں کہا، بلکہ اللہ کا کرم کہ اچانک حملے کی وجہ سب سے پہلے معاہدوں کے منسوخ کرنے کا اعلان ہوا، اور یہ سب سے بڑے مجمع حج کے مجمع میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب صدیق 9 ہجری میں امیر حج بنا کر روانہ کیے جاتے ہیں، اور ان کی زیر امارت حج کے دنوں میں 10 ذوالحجہ یوم النحر کو میدان مینا میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا، اور ننگے ہو کر طواف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں، اور وہ ہر مجمع میں جا کر یہ اعلان کرتے رہے۔ پھر کہا گیا کہ تمہیں 4 ماہ تک مہلت ہے، 4 مہینوں تک تمہیں مہلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید یہ کرم کیا اور ان کو مزید سوچنے اور سمجھنے کی مہلت جو ہے وہ دے دی گئی۔ اس 4 ماہ کی مہلت کا آغاز 10 ذوالحجہ یوم النحر سے ہوا، اور اس کا اختتام 10 ربیع الثانی کو ہوا۔ اس مہلت کا مقصد کیا تھا کہ یہ کافر و مشرک خوب مزید دوبارہ سوچ لیں، مسلمان ہونا ہے تو ہو جائیں، ورنہ پھر کہیں اور اپنا ٹھکانہ بنا لیں، اور اس مدت کے بعد جو ملا اسے پکڑا جائے گا اور اسے مارا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ اور یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی کہ جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم باقی تھی، یا معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا، مگر ان لوگوں نے ڈنڈیاں ماری اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اور معاہدوں کی شکیں اور شرائط کو کئی مرتبہ میں پامال کرتے رہے۔ ان لوگوں کو 4 ماہ کی مدت دی گئی، اور وہ قبائل کہ جنہوں نے معاہدے میں کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں کی، اور نہ کسی مخالف فریق کا ساتھ دیا، نہ معاہدے کی کسی شک یا شرائط کو پامال کیا، تو ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ ان کا عہد معاہدہ جو مدت ہے اس مدت تک پورا کرنا ہے، اور پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے صاف اعلان کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بری ہیں، تمام معاہدوں کو ختم کیا جاتا ہے، 4 ماہ کی مدت تمہیں مل گئی سوائے ان کے کہ جو معاہدوں پر صحیح طور پر رہے۔ حج اکبر کیا ہے؟ یوم حج اکبر، حج اکبر کا دن، اس سے مراد 10 ذوالحجہ ہے کہ جب حاجی مینا میں قربانی آ کر کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا ان لوگوں کے ہمراہ جو قربانی کے دن مینا میں یہ اعلان کر رہے تھے آئندہ کوئی مشرک کافر حج نہیں کرے گا، کوئی ننگا دھڑنگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور یہ یوم النحر کا 10 ذوالحجہ کا دن تھا، اور یہ صاف طور پر اعلان کروا دیا گیا۔ اور پھر جب آئندہ سال حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام نے حج کیا تو نہ کوئی کافر مشرک حج کرنے کے لیے آ سکا اور نہ کوئی ننگا دھڑنگا بیت اللہ کا حج کرنے والا ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3177۔ تو یہ یوم حج اکبر، حج اکبر کا دن کون سا دن ہے؟ یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن کہ جس دن حاجی مینا میں آ کر قربانیاں کرتے ہیں۔ بعض بے علم، لا علم، کم علم اور جاہل لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ حج اکبر وہ ہے کہ جو جمعے کے دن آئے، تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ 10 ذوالحجہ یوم النحر کا دن کہ جب حجاج کرام قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کا دن یہ حج اکبر ہے، اور یہ ہر حج میں یوم النحر 10 ذوالحجہ ہی کو ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ جس دن جمعے کو آ جائے حج تو پھر حج اکبر ہے، ایسا سوائے جہالت یا بے علمی اور لا علمی یا کم علمی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کافروں مشرکوں کو حج کرنے سے منع کر دیا گیا، اور ننگے ہو کر طواف کرنا اس کو بھی بین کر دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اور یہ بھی اعلان کیا گیا مسند امام احمد حدیث نمبر 7996 کہ ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں۔ جنت کن کے لیے ہے؟ فقط مومنوں کے لیے ہے۔ کافر مشرک ابو جہل کی طرح بھلے حاجی اور الحاج ہو، جنت اسے نہیں ملنے والی۔ جنت ملنے والی ہے ایمان والوں کو جو ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اس اعلان اور تاکید کے بعد بھی منہ موڑنے والے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا اور انہوں نے کوئی خرابی اور گڑبڑی نہیں کی ہے، تو فرمایا کہ ان کی مدت کو پورا کرنا ہے جب تک ان کی مدت میعاد معاہدے اور عہد کی ہے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عہد پورا کرنے والوں کو، متقیوں اور پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔